ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کی اللہ تعالیٰ نے اوپر دلوں ان کے وعلی سمعہم، اور اوپر کانوں ان کے وعلی ابصارہم، اور اوپر آنکھوں ان کی کے غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، پردہ ہے اور واسطے ان کے عذاب ہے بڑا۔ ناظرین اب لفظی ترجمہ سن لیں۔ خاتمہ مہر کی، اللہ تعالیٰ نے، علی کا معنی پر یا اوپر، قلوبی دلوں، قلب واحد ہے اور قلوب جمع ہے، قلب ایک دل، قلوب زیادہ دل، ہم ان کے واو اور علی پر یا اوپر، سمعی کانوں، ہم ان کے واو اور علی پر یا اوپر، ابصاری آنکھوں، ہم ان کی کے غشاوۃ پردہ ہے، واو اور لا واسطے، ہم ان کے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ ناظرین اب اس ایت مبارکہ کی مختصر سی تفسیر سن لیں۔ یعنی گناہوں کی کثرت سے ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور قبول حق کی استعداد جو فطرتاً ہر شخص میں ودیت کی گئی ہے ان سے سلب ہو چکی ہے۔ اب ان میں حق ناحق کی تمیز باقی نہیں رہی، گویا ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے کسی چیز کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے، یا یہ کہا جائے کہ ختم ہے، یعنی مہر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر ہے ان کے مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اس نے توبہ کر لی تو بڑھنے سے رک گیا اور گناہ سے بچنے کی کوشش کی تو اس کا دل صاف ہو گیا، اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا گیا تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر سارے دل پر چھا گیا۔ فرمایا یہی زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس ایت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بے شک بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے برے کاموں کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ناظرین اس ایت مبارکہ میں جو حرف علی آیا ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے اور حروف جارہ 17 ہیں۔ حروف جارہ کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے آخر میں زیر آتا ہے۔ ناظرین آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں کہ حروف جارہ کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے آخر میں زیر آتا ہے، جیسے علی حروف جار میں سے ہے اور اس کے بعد ہے قلوب، تو قلوب کے با پہ زیر آیا ہے حرف جار کی وجہ سے، اور آگے ہے علی سمعہم، علی حرف جار ہے اور سمعی کے عین پر زیر اس کی وجہ سے آیا ہے، اور اس سے آگے ہے وعلی ابصارہم، علی حرف جار ہے اور ابصاری کے را پہ زیر علی کی وجہ سے آیا ہے۔ علی حرف جار ہے اور ابصاری مجرور ہے، مجرور اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے آخر میں زیر آئے۔ حروف جارہ 17 ہیں اور وہ یہ ہیں: با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علی، حتی، الا۔ ناظرین یہ 17 حروف جارہ ہے، جس بھی اسم سے پہلے آئیں وہ مجرور ہوتا ہے۔ مجرور وہ لفظ ہوتا ہے جس کے آخر میں زیر آئے، یہ اپنے اسم کو زیر دیتے ہیں، یعنی اسم کے آخر میں زیر آتا ہے۔ عربی زبان میں اسم نام کو کہتے ہیں۔ یہ 17 حروف جارہ حدیث مبارکہ میں استعمال ہوتے ہیں اور ان میں سے 11 حروف جو ہیں وہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ جو قرآن پاک میں حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ ناظرین ان حروف میں سے جو واو اور تا ہے اگر وہ قسم کے لیے استعمال ہو تو پھر وہ حروف جارہ ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ویسے تو واو کا معنی اور ہوتا ہے، اگر قسم کے لیے استعمال ہو جیسے واللہ، اللہ کی قسم، تو پھر حروف جارہ میں اس کا شمار ہوگا۔ واللہ اللہ کی قسم، واو حروف جارہ ہے اور لفظ اللہ کے ہا پہ زیر آیا ہے۔ اسی طرح تاللہ اللہ کی قسم، اس میں تا حرف جارہ ہے اور لفظ اللہ کے ہا پر اس کی وجہ سے زیر آیا ہے۔ ناظرین حروف جارہ 17 ہیں، ان میں سے 2 واو اور تا جو ہیں اگر یہ قسمیاں ہو تو پھر حروف جارہ ہوتے ہیں، ورنہ نہیں۔ باقی جو 15 حروف ہیں ان کے بعد جو نام آتا ہے، اسم آتا ہے، یعنی ان کے بعد جو حرف آتا ہے اس کو زیر دیتے ہیں، اس کے آخر میں
زیر آتا ہے۔ یہاں پر حروف جارہ بھی لکھے ہوئے ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کی مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ ناظرین، اس ایت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں: مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔